سیرت پڑھتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. پچھلی دفعہ سیرت میں ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ معراج کا اور اس جو نبی پاک گئے تھے عالم بالا پہ. اسراء اور معراج جی دو پورشن تھے جو معراج پہ گئے تھے. ایک جی اسراء جی تھا اسراء اور کہ معراج مسجد پہ. جی حرام سے مسجد اقصی، جی آگے پھر اور معراج. معراج کا عروج یعنی جب مسجد اقصی سے عالم بالا. تو آگے پڑھتے ہیں قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. اپنا اپنا پیج آپ نکالیں کیونکہ میری پاس پرانی کتاب ہے، اس کا تو پیج 144 ہے. اب اور نیا پیج کیا ہے کوئی بتائے تاکہ سب کو پتا چل جائے. بک آپ سامنے رکھا کریں جب سیرت پڑھتے ہیں. 150 ہے. 140 پیج 150 150 ہے میم. میرے کا 150 ہے. اچھا نئے بک کا 150 ہے، پرانی بک کا 144 ہے. سجیشن میری آپ کو ہمیشہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کتاب تجلیات نبوت سامنے کھول کے رکھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. رکھنا ہی چاہیے. جی ٹھیک کھول ہے، کے رکھی ہوئی کھلی ہوئی رکھی ہوئی. جی چیپٹر ہے. آج کا موضوع ہے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت. جب سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تھا تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ حج کے موسم اور عرب کے بازاروں کے ایام میں آپ قبائل کے خیموں اور ٹھکانوں پر تشریف لے جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے. اب لکھا ہے حج کے موسم اور عرب کے بازاروں. تو حج کے موسم میں بھی کیا ہوتا ہے، سامان تجارت لوگ ساتھ لے کر آتے تھے اور تجارت بھی ہوتی تھی جب تک حج شروع نہیں ہوتا، اور اس کی اجازت بھی ہے. تو اور بازار بھی جو ہے عرب میں ایک مخصوص بازار بھی لگتے تھے، ابھی اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو بہرحال یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے چکے تھے نا کھلم کھلا تبلیغ کا، تو جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو آپ فوراً وہاں جا کر حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے تھے. جاہلیت میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار 3 تھے جہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے. وہ 3 بازار کون تھے؟ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز. تو عکاظ نقلہ اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پر یہ عکاظ کا بازار لگتا تھا. تو کب لگتا تھا یہ بازار؟ یعنی جس طرح آج بھی ایک مخصوص دنوں میں بازار لگتے ہیں نا، جیسے دبئی میں بھی جنوری میں لگتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، خاص ایک فیسٹیول ہوتا ہے اس میں. تو اسی طرح خاص دنوں میں وہ بازار لگتے تھے. تو پہلا بازار کہاں لگتا تھا؟ عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان ایک بستی تھی جہاں پہلی ذیقعد سے 20 ذیقعدہ تک بازار لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے تھے اور وہاں ذیقعدہ کے خاتمے تک بازار لگاتے تھے. اب ذیقعد ذیلحج سے پہلے ہوتا ہے نا، تو لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے نا، اس لیے لگاتے تھے ان دنوں میں حج کے لیے. مجنہ کیا ہے؟ مکہ سے نیچے وادی مر الزہران میں ایک مقام کا نام ہے. تو اور وہاں پر بازار پھر منتقل ہو جاتا تھا، قریب مکہ کے آتے جاتے تھے نا. اور ذوالمجاز کیا ہے؟ جبل عرفہ یعنی جبل رحمت کے پیچھے. جبل رحمت کہاں ہے؟ عرفات کے میدان میں ہے نا، جہاں پر لوگ کھڑے کے چڑھ کے نہیں بیٹھتے ہیں وقوف کرنے کے لیے. یعنی پہلے دور سے پھر قریب قریب آتے جاتے تھے مکہ، کیونکہ حاجی سارے مکہ میں جمع ہو جاتے تھے. تو یہ 3 بازار لگتے تھے. تو وہاں یہ جو جبل رحمت کے پاس لگتا تھا ذوالمجاز کا بازار، یہ پہلی ذی الحج سے 8 ذی الحج تک لگتا تھا. اس کے بعد لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، کیونکہ 8 ذی الحج سے مناسک شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تو آپ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں. 8 ذی الحج کو آپ کو وہاں مینا میں جانا ہوتا ہے نا، تو مناسک شروع ہو جاتے ہیں. تو جن قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا کہ وہ آپ کو پناہ دیں، یعنی آپ کو دعوت و تبلیغ کے کرنے کے لیے آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں، وہ یہ ہیں: بنو عامر بن سا، بنو محارب بن خصفہ، بنو فزارہ، غسقان اور مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبسہ، بنو نصر، بنو الابکا، بنو البکا، کندہ اور کلب، بنو الحارث بن کعب، ازرا اور ہزارما. ان سب کو آپ نے دعوت دی کہ مجھے پناہ دیں تاکہ میں کھلے عام تبلیغ کر سکوں. لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، لیکن ان کے جوابات اور انداز مختلف تھے. کسی نے بہترین جواب دیا، کسی نے آپ کے
بعد اپنے لیے سرداری کی شرط لگا دی کہ اچھا آپ کے بعد ہمیں سردار بنائیں گے، تو سردار تھوڑی تھے آپ، نبی تھے. شرط لگا دی. کسی نے کہا آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کی پیروی نہیں کی، یعنی قبیلے نے آپ کی پیروی نہیں کی تو ہم کیا کریں. تو کسی نے برا جواب دیا، اور ان میں سے سب سے برا جواب مسلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا. مسلمہ کذاب کون تھا؟ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک شخص تھا، فتنہ تھا، مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس کے قبیلے نے سب سے برا جواب دیا. پھر ہے ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر. یہ تو سب مکہ کے اندر ہو رہا تھا. مکہ سے باہر ایمان کی شعائیں کیسے پھیل رہی تھیں؟ جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ نے مقدر کر رکھا تھا کہ اس زمانے میں مکہ سے باہر کچھ لوگ ایمان لے آئیں. یوں ان کی حیثیت امید کی چنگاری کی تھی جو مایوسی کی تاریکیوں میں چمکی. تو ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں. کن کے نام ہیں؟ یہ مکہ سے باہر کے ایریا سے ایمان لائے. پہلا نام ہے سوید بن سوامت کا. یہ کون تھے؟ ایک شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے اور یثرب کے باشندے تھے. یثرب کیا نام، کس کا نام ہے؟ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. تو یہ ان کے شرف اور شعر گوئی کی وجہ سے انہیں کامل کہا جاتا تھا، یعنی بہت اچھے پڑھے لکھے آدمی تھے، شعر گوئی کرتے تھے. تو یہ حج اور عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے. حج کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی. انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی، یعنی پڑھے لکھے تھے. حکمت لقمان پیش کی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لقمان جو ہیں وہ گزرے ہیں نا ایک زمانے میں، وہ بہت حکمت کی باتیں کرتے تھے. سورہ لقمان میں آپ ان کا ذکر پڑھیں گے. ان کے نبی ہونے میں کنٹروورسی ہے، لیکن حکمت کی باتیں بہت اچھی کرتے تھے، ہدایت و نصیحت. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوید بن سامت کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا کہا کہ لقمان کی حکمت کی باتیں پیش کی. تو آپ نے ان پر قرآن پیش کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے یہ بہترین قول ہے. پھر وہ واس کی جنگ سے پہلے اوس و خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے. اوس و خزرج کون تھے؟ یہ مدینہ میں مشرکین کے دو قبیلے تھے مدینہ میں، اوس و خزرج، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے. اور پیچھے آپ نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ دو جو یہود کے قبائل کے ساتھ ان کا حلیف بھی بنے ہوئے تھے، ایک کا بنا ہوا تھا اور ایک دوسرے کا بنا ہوا تھا، اور آپس میں بہت شدید جنگیں ہوتی تھی اوس و خزرج کی. اور جنگ بعاث جس کا یہاں ذکر ہے، یہ بھی اتنی لمبی چوڑی جنگ تھی، تو تقریباً 100 سال چلی تھی اوس و خزرج کے درمیان. تو بہرحال یہ شہید ہو گئے. دوسرا آدمی کون تھے جو مکہ سے باہر ایمان لائے؟ ایاس بن معاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان تھے. سن 11 نبوت کے اوائل یعنی شروع میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ تشریف لائے. تھے تو مدینہ کے نا، لیکن اوس قبیلہ جب مکہ آیا، ایک وفد ان کا آیا، تو اس کے ساتھ یہ بھی آئے. اب یہ وفد کیوں آیا تھا مکہ؟ یہ قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا، یعنی چاہتا تھا کہ ان کی مدد کی جائے دوسرے مشرکین کے قبیلے خزرج کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے. کس کے پاس؟ ایاس بن معاص کے پاس. انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس نے کہا یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. اپنے وفد سے کہا. تو اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحسیر نے بتھا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری. کہا یہ بات چھوڑو، یہاں ہم دوسرے مقصد کے لیے آئے ہیں. چنانچہ وہ خاموش رہے اور یثرب واپس آ کر جلدی وفات پا گئے. لیکن کیا ہوا؟ وفات کے وقت وہ تحلیل، تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. تو یہ بھی اسلام لے آئے تھے. ٹھیک ہے. تیسرے شخص کون تھے مکہ سے باہر کے جو اسلام لے آئے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت مشہور صحابی ہیں، بہت زبردست صحابی رسول، نام سنا ہوگا آپ نے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع سوید بن سامت اور ایاس بن معاص سے ہوئی. یہ دونوں جو پہلے ایمان لائے تھے نا، ان کے ذریعے ان کو بھی پتہ چلا کہ ایک نبی مبعوث ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا. اب یہ کچھ چیزیں میں آپ کو کہیں اور سے بتا رہی ہوتی ہوں، نوٹ کر لیا کریں. کہیں اور سے کیا، ایک صحابہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بہت خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. اس میں سے بتاتی ہوں.
تو یہ ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو پہلے بھیجا مکہ کہ ذرا پتہ کر کے آؤ. بھائی کا نام انیس تھا. تو بھائی گئے, پتہ کرایا, تو انہوں نے آ کے بہت ساری باتیں ان کو بتائی تھی کہ ہاں وہ سچے نبی ہیں اور اس طرح, لیکن ان کو تسلی نہ ہوئی, تسلی نہ کر سکے. تو چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری خود نکلے, خود گئے وہ مکہ. انہوں نے کہا نہیں میں خود تسلی کر کے آؤں گا. تو خود گئے اور مکہ پہنچے تو مسجد حرام میں جا اترے. پھر تقریباً 1 مہینے مسجد حرام میں رہے. سوری 1 مہینے مسجد حرام میں رہے. زمزم کا پانی پیتے رہے جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے نا. لیکن جان کے ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے نہیں پوچھتے تھے. اب 1 مہینہ گئے اسی غرض سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں, دیکھیں کہ کیا ہے, لیکن پوچھ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ قریش ہر اس آدمی کے جان کے درپے ہو جاتے تھے جو باہر سے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا یا اسلام لانا چاہتا تھا. تو اب یہ ڈر کے مارے کسی سے پوچھتے نہیں تھے. بالآخر کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملایا. اب یہاں تو انہوں نے مختصر لکھ دیا, لیکن اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت علی ان کو دیکھتے تھے کہ یہ مسجد حرام میں ایک شخص مسافر ہے, تو وہ ان کو گھر لے گئے. ایک دفعہ کھانا وانا کھلایا, لیکن انہوں نے وجہ نہیں بتائی. اور ایسا 3-4 دفعہ ہوا کہ وہ لے جاتے تھے لیکن وجہ نہیں. پھر آخر ایک دفعہ انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتا دی کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں. تو حضرت علی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ملوا دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان پر اسلام پیش کریں. تو آپ نے اسلام پیش کیا اور وہ وہیں مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے مسجد حرام میں آ کر اعلان کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہ سننا تھا کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے, اتنا مارا کہ مر جائیں, لیکن حضرت عباس آپ کے جو چچا تھے انہوں نے ان کو بچا لیا. دوسرے دن آ کر انہوں نے پھر یہی اعلان کیا, کلمہ شہادت پڑھا. تو پھر قریش نے ان کو بہت مارا کہ مر جائیں, اور کل کی طرح آج بھی حضرت عباس نے آ کر ان کو بچا لیا. اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اپنی قوم بنو غفار میں واپس آ گئے. اب یہ جو حضرت ابو ذر غفاری ہیں یہ کہاں رہتے تھے؟ یہ ودان نامی ایک بستی تھی, ودان واو دال الف نون, اور قبیلہ غفار یہاں پر رہتا تھا, مکہ سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے. تو ان کی بستی کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ جو بھی قافلہ مکہ سے کہیں بھی جاتا تھا تجارتی, تو وہ ان کی بستی سے ہو کر گزرتا تھا, اجازت لینی پڑتی تھی. تو بہرحال یہ اسلام لے آئے اور اسلام لا کر اپنی قوم بنو غفار واپس آ گئے. اور واپس آ کے یہ بھی میں آپ کو الگ سے بتا رہی ہوں, نوٹ کر لیا کریں, چھوٹا پیپر رکھا کریں جو اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو واپس آ کے ان کے پورے خاندان نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا. بہت زیادہ جلدی انہوں نے اپنے, کیونکہ ان کی بہت سے تھی قبیلے میں, اور پھر یہ کہ ان کے لوگ نیکی ہوگی ان کے دل میں, تو ان کے پورے خاندان نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا. خاندان نے فوراً کر لیا, اور ان کے قبیلے کے بھی لوگوں نے, کئی لوگوں نے اسلام فوراً قبول کر لیا. اور یہاں تک قبول کر لیا کہ انہوں نے اپنے قبیلے, اپنی بستی میں باقاعدہ نماز کا نظام قائم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ابو ذر غفاری کے بارے میں. پھر چوتھے آدمی کون ہے جو مکہ سے باہر اسلام لائے تھے؟ طفیل بن عمرو دوسی, اور یہ بھی بہت مشہور صحابی رسول ہیں. یہ شاعر تھے, گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے, اور یمن کے قریب واقع قبیلہ دوست کے سردار تھے. اچھا, ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت ہی ریناؤنڈ سردار تھے, اور بہت ہی ان کی ایک سے تھی پورے عرب میں بھی, اور بہت سخی تھے. طفیل بن عمرو دوسی, ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں ہانڈی کبھی چولہے سے اترتی نہیں تھی, جو بھی آتا تھا اس کو کھلاتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, بہت خیر خواہی تھی. تو یہ سن 11 نبوت میں مکہ تشریف لائے, تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا. اچھا, بڑھ کر استقبال کیا قریش نے ان کا بہت زبردست استقبال کیا, ہاتھوں ہاتھ لیا, کیونکہ ریناؤنڈ ایک سے تھی نا ان کی, تو وہ چاہتے تھے کہ قریش کے ساتھ یہ مل جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں بلکہ ان کے خلاف قریش کا ساتھ دیں, اس لیے بڑھ کر استقبال کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے تو کان میں روئی ٹھونس کر آئے, کہیں آپ کی بات سنائی نہ پڑے. یعنی یہ کسی کام سے آئے تھے یا عمرے کے لیے آئے ہوں گے. تو قریش نے ان کو اتنا ڈرایا ہے کہ تم ان کی بات نہ سننا, وہ ایک شخص ہے, اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اس کی بات وہ جادو کر دیتا ہے,
خاندان میں پھوٹ پڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اتنا ڈرے کہ جب مسجد حرام میں گئے تو کانوں میں روئیاں ٹھوس کے گئے. مگر ہوا یہ کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز ان کے کان میں پڑ ہی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ جب کسی کو کوئی بات سنانا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ سن ہی لیتا ہے، کان میں پڑی جاتی ہے نا، اور زندگی بدل ہی جاتی ہے، ایک بات سے بدل جاتی ہے. تو بہرحال ان کے کان میں بات پڑ گئی. انہوں نے جو کچھ سنا انہیں بہت اچھا محسوس کیا. چنانچہ جی میں کہا. آپ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں عرب کے. تو اب انہوں نے جی میں کہا کہ میں سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر ہوں، مجھ سے بھلا اور برا چھپا نہیں رہ سکتا، تو کیوں نہ میں اس شخص کی بات سن لوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، اگر بری ہوئی تو نہیں مانوں گا. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو وہ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے اور گھر کے اندر آ کر آپ سے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اپنا دین پیش کریں. آپ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. اور وہاں جس صحابہ کے درخشاں پہلو والی بک اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ اخلاص اور سورہ فلق سنائی تھی. تو طفیل بن عمرو دوسی نے اسلام قبول کر لیا، حق کی شہادت دی اور عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جا رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے جو میرے کام آئے. یعنی آپ نے کہا کہ اب اللہ سے دعا کریں کہ میں جب قوم کو دعوت دوں تو اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دے دے کہ قوم فوراً کنونس ہو جائے. تو آپ نے دعا فرمائی. تو چنانچہ جب اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. اب روشن کیسے ہو گیا تھا؟ کہا جاتا کہ ان کے نا پیشانی کے اوپر ایک ایسی چمکتی ہوئی لو آ گئی تھی جیسے کوئی چراغ پیشانی پہ جل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی تھی. تو چنانچہ وہ جب اپنی قوم کے قریب پہنچے تو چہرہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، انہوں نے طفیل بن عمرو دوسی نے، کہ یا اللہ اس نشانی کو چہرے کے بجائے کہیں اور منتقل کر دے. چنانچہ یہ روشنی ان کے کوڑے میں پلٹ آئی، ان کے نیزے میں آ گئی تھی، ٹپ میں. اب انہوں نے یہ دعا کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی، یہ بھی صحابہ میں کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ نہ کہیں ان کے قبیلے والے کہ یہ جو پیشانی اس کی چراغ کی طرح جل رہی یہ دین سے بدلنے کی وجہ سے کوئی سزا ملی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ روشنی کہیں اور تبدیل کر دیں، منتقل کر دیں. چنانچہ روشنی ان کے نیزے میں آئی. پھر جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی. والد اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا مگر قوم نے تاخیر کی، ڈیلے کیا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ ان کی قوم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد تھے خاندان کے علاوہ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا تھا. ابو ہریرہ یہی دوسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں، تو وہ تھے. پھر لیکن قوم نے تاخیر تو کی، لیکن جب انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے. یہ اپنے قبیلے میں چلے گئے تھے نا واپس. تو کب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا؟ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ میں. پھر وہیں رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ان کی خدمت کی، بہت سارے غزوات میں بھی شرکت کی. اور ان کی جو ہے شہادت کب ہوئی ہے میں تھوڑا سا آپ کو دوسری جگہ سے بتاتی ہوں. ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صحابہ رسول کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن مل جائے. تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے آخری دم تک رسول اکرم کا ساتھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلافت ملی تو وہ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ موجود تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے آ کے آفر کیا تھا، یقین دلایا تھا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا، ایک بیٹا بھی تھا ان کا عمرو، تو وہ ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اب کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. تو اس کے اوپر جنگ کی تھی نا حضرت ابوبکر صدیق نے، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. تو جنگ یمامہ میں یہ ساتھ گئے تھے اور جنگ یمامہ کے راستے میں انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا، کچھ خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر انہوں نے یہ کی تھی کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا. تو اس کو مارکہ یمامہ میں ان کی شہادت ہوئی، بہت زیادہ لڑتے لڑتے. اور ان کا بیٹا جو عمرو تھا نا، اس کا پورا ایک ہاتھ کٹ گیا تھا جنگ یمامہ میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو حضرت طفیل بن عمرو دوسی ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ معلومات رکھیں. تو جنگ یمامہ میں بہرحال شہید ہو گئے تھے.
5वें शख्स कौन थे जो मक्का से बाहर ईमान लाए थे? जिमात असदी थे। ये यमन के बाशिंदे थे और क्या करते थे? यमन के बाशिंदे और बहुत ही मुश्किल लफ्ज लिखा है। अब यमन के बाशिंदे और इस दश नवाह के एक फत थे। ये कबीले का नाम है, ठीक है। इस दश नवाह झाड़ फूक के जरिए पागलपन दूर करना और जिन और शयातीन भगाना इनका काम था। इनका काम क्या था? ये झाड़ फूक करते थे, शयातीन और जिन भगाते थे। मक्का आए तो वहां के अहमकों से सुना के नौजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल हैं, यानी उन पर जिन आता है। चुनांचे वो आपका इलाज करने के लिए आपके पास आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हम उसकी तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये सब उन्होंने सुना दिया। तो ये जो जिमात अजदी थे, जब इन्होंने ये कलमात सुने तो बहुत मुतासिर हुए और कहा कि 3 बार आप ये कलमात दोहराएं, फरमाइश की। तो 3 बार आपने दोहराए। फिर कहा कि मैं काहिनों, जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आप जैसे कलमात कहीं नहीं सुने। ये तो समुंदर की अथाह गहराई को पहुंचे हुए हैं। आप अपना हाथ बढ़ाइए, आपसे इस्लाम पर बैत करूं। और उन्होंने बैत कर ली, यानी इस्लाम ले आए। फिर है मदीना में इस्लाम। बैरून मक्का जिन इब्तदाई सआदतमंदों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें से ऊपर बयान किए गए 5 अफराद के बाद 5 अफराद तो ये हैं। छठा ग्रोह कौन सा था? उसका ताल्लुक मदीना के कबीले खजरज से है। और उनके नाम ये हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था इनके बाद। ये मदीना से आए थे, खजरज कबीले के थे। असद बिन जरारा, औफ बिन हारिस बिन रफा, राफे बिन मालिक बिन औजलान, कुतबा बिन आमिर बिन हदीदा, उकबा बिन आबिर बिन नाबी, जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रा। ये लोग कब आए थे मक्का और इस्लाम कबूल किया था? ये लोग सन 11 नबूवत में हज के लिए आने वालों के हमरा आए थे। हज करने के लिए आए थे। याद रहे ना कि जमाने जाहिलियत में हज होता था, मुशरिकीन भी करते थे। तो 11 नबूवत में हज के लिए आए थे, ये मदीना से मक्का आए थे। तो उधर क्या होता था कि अहले यसरफ यानी मदीना वाले जब कभी यहूद से जंग करते थे या जंग में यहूद को नुकसान पहुंचाते थे, तो यहूद इनसे कहा करते थे कि एक नबी आने वाला है, यहूद कहते थे, उसकी बेइज्जत का जमाना करीब आ गया है, तो वो आ जाएंगे तो हम उनके साथ मिलकर तुम्हें आद और इरम की तरह कत्ल कर डालेंगे। ये यहूद किससे कहते थे? मुशरिकीन मदीना से कहते थे। औस और खजरत जिससे उनकी जंगें चलती रहती थी। तो इनको पता था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। यहूद से सुन सुनकर निशानियां भी जानते थे, यहूदी बताते थे। चुनांचे ये लोग मिना की घाटी में रात के वक्त बातें कर रहे थे, यानी हज के लिए आए थे तो मिना में मौजूद थे। तो वहां बातें कर रहे थे कि वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आपने आवाज सुनी तो उनका रुख किया और उनके पास पहुंचकर फरमाया कि आप कौन लोग हैं? उन्होंने कहा खजरज का एक गुरु है। आपने फरमाया यानी यहूद के हलीफ? तो बोले हाँ। फरमाया फिर क्यों ना आप आजाद बैठे, कुछ बातचीत की जाए। उन्होंने कहा क्यों नहीं। चुनांचे आप सल्लम के हमरा बैठ गए। आपने उन पर इस्लाम की हकीकत वाज़ेह की, कुरान की तिलावत की, अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ दावत दी। उस पर उन्होंने एक दूसरे से कहा कि देखो ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनके हवाले से यहूद तुम्हें धमकियां देते हैं, लिहाजा वो तुम पर सबकत ना करने पाए। यानी उनको बात समझ में आ गई कि ये तो वही नबी है जिनका वो जिक्र करते हैं। चांचे उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहा हम अपनी कौम को इस हालत में छोड़कर आए हैं कि किसी और कौम में उन जैसी अदावत और दुश्मनी नहीं है। अब ये बात क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, औस और खजरज एक दोनों मुशरिकीन के कबीले थे, लेकिन आपस में शदीद अदावत और दुश्मनी थी। लेकिन जब इस्लाम ले आए थे तो शदीद शीरो शक्र थे। तो उन्होंने कहा कि हम अपने हमारी कौम का ये हाल है कि शदीद अदावत और दुश्मनी है। बस अगर अल्लाह ताला आप पर उनको इकट्ठा कर दे, यानी अगर सब इस्लाम ले आए और इकट्ठे हो जाए, आपस की अदावत भूल जाएं, तो आपसे बढ़कर कोई और मौजिज़ ना होगा। उन्होंने वादा किया कि इस दीन की दावत वो देंगे वापस जाके, और आइंदा हज में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। पहली बैत उक़बा, तो ये वादा करके वो चले गए। अब पहली बैत उक़बा पहली थी एक, और एक बैत उक़बा दूसरी भी हुई है। बैत किसको कहते हैं? हाथ पे बैत करना, यानी कबूल करना, इस्लाम कबूल कर लेना। और उक़बा कहते हैं घाटी को, 2 पहाड़ों के दरमियान का जो रास्ता होता है। तो वादे के मुताबिक अगले साल सन 12 नबूवत के मौसम में हज में 12 आदमी हाजिर हुए। अभी पहले कितने आए थे?
1 2 3 4 5 6 تھے. اب کتنے آئے؟ 12. وعدہ کر کے گئے تھے نا کہ اگلے سال پھر آپ سے ملیں گے. تو 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے. اس میں خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن راب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے اور وعدہ کر کے گئے تھے. نئے 5 کون تھے خزرج کے؟ معاذ بن حارث تھے، ذکوان بن عبد القیس تھے، عبادہ بن صامت تھے، یزید بن سالبہ تھے، عباس بن عبادہ بن نزلہ تھے، اور قبیلہ اوس کے 2 آدمی تھے، ابو الحیثم بن التیحان اور اویم بن سعادہ. یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے. آپ نے انہیں اسلام سکھایا، فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. یہ اسلام لاتے وقت بیعت لی جاتی تھی. اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اس دنیا ہی میں اس کی سزا اس کو دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا یعنی جس کی بیعت کر رہا ہے پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے. اس پر ان لوگوں نے آپ سے بیعت کر لی، یعنی یہ 12 کے 12 جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے. یثرب میں اسلام کی دعوت. اس کے بعد جب لوگ واپس ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا. یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تو بہت ہی امیر کبیر صحابیوں میں سے تھے، اور ان کا خاندان بہت امیر تھا. ایک جوڑا روز کپڑے بدلتے تھے، بڑی خوشبوئیں لگاتے تھے، لیکن جب اسلام لائے تھے تو ان کو گھر والوں نے نکال دیا تھا، اور 2 جوڑوں یا 1 جوڑے کے علاوہ ان کے پاس ہوتا نہیں تھا. تو حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا واپس. جب یہ جانے لگے نا، مدینہ جانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پڑھے اور سمجھے بغیر دین کو صحیح طور پہ سیکھا نہیں جا سکتا. حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا جو آئے تھے وہاں سے. پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے. ایک روز دونوں ایک باغ میں تھے. کون؟ جن کے گھر میں یہ رہ رہے تھے اور حضرت مصعب خود سعد بن زرارہ کے گھر میں رہ رہے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے. تو یہ دونوں ایک باغ میں تھے کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حفیر سے کہا کہ ذرا جاؤ ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو. تو مطلب کیوں یہ اس طرح کی دین پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اسید نے اپنا نیزہ لیا اور ان دونوں کے پاس آیا، اور انہیں اسد نے دیکھا، یعنی زرارہ جو تھے انہوں نے دیکھا، جو مدینہ کے رہنے والے تھے جن کے گھر میں حضرت مصعب رہ رہے تھے. تو حضرت مصعب سے انہوں نے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے. چپکے چپکے انہوں نے بتایا جو تمہارے پاس آ رہا ہے، یعنی ان کی اہمیت بتائی کہ یہ بہت بڑا سردار ہے، ان کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرو. یعنی انہوں نے یہ ان کو بتایا، حضرت مصعب کو ساری ڈیٹیل بتائی کہ یہ بہت بڑے سردار ہے، اگر یہ اسلام لے آئے تو سمجھ لیں کہ بس پھر بہت سارے لوگ لے آئیں گے. تو آپ ذرا اللہ کے بارے میں سچائی اختیار کرو، یعنی سچی سچی باتیں کریں اور خلوص سے اللہ کی دعوت دیں. تو حضرت اسید بن حفیر آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کے بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو ہم سے الگ ہی رہو. تو حضرت مصعب نے ان سے کہا کہ کیوں نہ آپ بیٹھ جائیں اور سنیں ہماری بات، اگر بات پسند آئے تو مان لیجیے گا، ناگوار گزرے تو جو بھی آپ کو بات ناپسند ہو ہم ان سے رک جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ انصاف کی بات تم نے کہی ہے. تو وہ بیٹھ گئے اپنا نیزہ گاڑ کر. تو حضرت مصعب نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت کی. تو حضرت اسید نے دین اسلام کو پسند کر لیا اور قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی. اس کے بارے میں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ جیسے ہی انہوں نے قرآن وغیرہ سنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو لانا تھا نا دین کے اوپر، تو ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا. تو انہوں نے کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں. تو حضرت مصعب نے کہا کہ نہا کر آئیے، کپڑے بدل کر ان کو مسلمان کر دیا. اب یہ ہے نا اسید بن حفیر، ان کے بارے میں آپ کو 2-4 باتیں بنا دوں الگ سے. یہ سردار اوس کے سردار تھے، بہت بڑے، اور ان کے اندر بہت زیادہ خوبیاں تھیں. بہت زبردست شاہ سوار تھے، گھڑ سوار، تیر انداز زبردست تھے، عقل و دانش میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، کتابت میں کمال رکھتے تھے، یعنی لکھنے میں، یعنی تلوار اور قلم دونوں میں مہارت رکھتے تھے. اور یہ جب اسلام لائے تھے نا اسید بن حفیر، تو ان کو قرآن سے والہانہ محبت ہو گئی تھی. قرآن سے شدید محبت ہوتی ہے نا، کسی کسی کو قرآن سے بہت محبت ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے.
جس کو ہو جائے اس کو ہو جاتی ہے، پھر قرآن کے آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اسید بن حفیر کو قرآن سے والہانہ محبت تھی، تو بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن پڑھتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ صحابہ ان کا انتظار کرتے تھے کہ سنیں قرآن، پڑھیں تو ہم سنیں۔ انہی کے بارے میں وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اسید بن حفیر کے بارے میں، کہ ایک رات کو یہ بالکل کھلے آسمان کے نیچے لیٹے تھے، تو بیٹھے تھے، اور پاس ہی چارپائی پہ ان کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا، پاس ہی گھوڑا بن رہا تھا۔ تو سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ گھوڑا جو ہے نا وہ بدک رہا ہے، یعنی اچھل کود کر رہا ہے۔ تو انہوں نے تلاوت روک دی تو گھوڑا بھی سکون میں آ گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے اچکنا شروع کر دی۔ تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا جو ہے یہ بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو انہوں نے تلاوت روک دی۔ لیکن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا میرے ساتھ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے اترے ہوئے تھے اور گھوڑے کو وہ نظر آ رہے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے اترے تھے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ ایک بدلی سی ہے، بڑی مطلب فارمڈ ہوا ہوا ایک بدلی انہوں نے دیکھی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بدلی کے آس پاس چراغوں کی طرح قندیلیں روشن تھی۔ کہتے ہیں یہ تو مجھے کچھ نظر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننا چاہتے تھے، اور اگر آپ تلاوت نہیں روکتے تو وہ اتر آتے اور آپ چشم دید سامنے ان کو دیکھتے۔ اتنی خوبصورت تلاوت تھی اسید بن حفیر کی۔ سیکھنے کی باتیں نا ساری، اس لیے آپ کو بتائیں۔ تو بہرحال یہ اسلام لے آئے۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ واپس ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا، یعنی ایک بہانہ بنایا۔ انہوں نے ان کو بھیجا تھا نا، تو انہوں نے کیا بہانہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں سے گفتگو کی ہے تو واللہ مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ اسلام لے آیا ہوں، منع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، البتہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اب کس بہانے سے بھیجا؟ غیرت دلائی۔ یہ اسد بن زرارہ جن کے گھر میں جو ان کے ساتھ تھے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ان کے خالہ زاد تھے، تو کہا ان کے لوگ درپے ہیں کہ انہوں نے حضرت مصعب کو کیوں پناہ دی ہے، تو وہ مار دیں گے۔ تو اس پر حضرت سعد بھڑک اٹھے اور بگڑے ہوئے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ ان کے ساتھ بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کیا جو حضرت اسید کے ساتھ کیا تھا، تو اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت دے دی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی اور پھر اپنی قوم میں واپس ہوئے۔ اس طرح آپ دیکھیں قبیلہ اوس کے دو بڑے سردار پہ در پہ ایک ہی وقت میں اسلام لے آئے۔ تو یہ تو بہت سے رکھتے تھے سعد بن معاذ، تو جب اپنے قوم میں واپس گئے تو کہا کہ اے بنو عبد الاشحل، یہ اپنے ان کے قبیلے کا نام تھا، سیکنڈ نام تھا، تم لوگوں کو میرے بارے میں کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعد نے کہا اچھا تو تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام تک کوئی بھی مرد اور عورت ایسا نہ تھا جو مسلمان نہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک آدمی اسیرم تھا جس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا، اس نے احد کے دن اسلام یہ لایا، اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے اللہ کی راہ میں کام آ گیا۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی تھی یہ اسیرم کی کہ جنگ احد میں جنگ پر جاتے جاتے وہ اسلام لے آیا تھا، اور ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ شہادت کا رتبہ پا لیا۔ پھر اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب اسی طرح کامیابی کی بشارت لیے ہوئے مکہ واپس تشریف لائے، یعنی ایک سال میں حضرت مصعب بن عمیر کی دین کی تبلیغ کی وجہ سے مدینہ میں اسلام پھیلا اور بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک رکھتے ہیں آج۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم۔